میں روتا بلکتا اٹلی ہوں، وہی اٹلی جس کے شہر روم کا کولوسیوم آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، وہی اٹلی جہاں پیسا کا جھکا مینار ہے، جہاں سے پاستا اور پیزا آتا ہے۔ لیکن آج میں کورونا وائرس کی وجہ سے سوگوار ہوں۔ میں اپنے بچوں کو آئے روز مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کبھی 500، 600، 700 تو کبھی 1000۔ اس وقت غمگین چہرے اور یہ تابوت ہی میری پہچان ہے۔ کورونا وائرس اتنا پھیل چکا ہے کہ میرے ڈاکٹر بھی گھبرانے لگے ہیں۔ جنگی بنیادوں پر مستقل علاج کے باوجود سانس لینے سے بھی معذور لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے ڈاکٹروں کو فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ کس کو بچائیں اور کس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ بات تو کڑوی ہے، لیکن میں اس حد تک مجبور ہو چکا ہوں۔ 31 جنوری کو روم میں کورونا وائرس کے 2 کیس سامنے آنے کے بعد میں چین کے ساتھ پروازیں معطل کرنے والا پہلا یورپی ملک تھا۔ میں وہی اٹلی ہوں جس نے یورپ میں سب سے پہلے نیشنل ایمرجنسی نافذ کی تھی۔ 23 فروری تک میرے ہاں کورونا وائرس کے صرف 150 کیسز تھے اور میرا کوئی بھی شہری موت کے منہ میں نہیں گیا تھا۔ میں نے لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیلیں کی۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ وبا کب تک چلے گی۔ میرے 2 پیغامات ہیں۔ سب سے پہلے عام لوگوں کے لیے براہ کرم گھر پر ہی رہیں۔ دوسرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نرسوں اور ڈاکٹروں کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں وینٹیلیٹرز اور حفاظتی کٹس کی بھی اشد ضرورت ہے۔ لیکن کئی لوگوں نے ایسی اپیلیں نہیں مانی۔ اس کے ٹھیک 1 مہینے بعد میرے 63,000 سے زائد شہری اس ملک وائرس کی زد میں آ چکے تھے۔ 1 ہی مہینے میں میں اپنے 10,000 سے زیادہ بچوں کو قبروں میں اترتے دیکھ چکا ہوں۔ میرے شمالی اور وسطی حصے میں شاید ہی کوئی ایسا خاندان ہو جس کا کوئی فرد کورونا وائرس کی وجہ سے بچھڑ نہ گیا ہو۔ میں 9 مارچ سے لاک ڈاؤن میں ہوں۔ تب میرے ہاں کورونا وائرس کے 9,172 کیس تھے، آج 90,000 سے زیادہ ہیں۔ میں نے یورپ میں سب سے پہلے سخت اقدامات کیے، لیکن پھر بھی میری یہ حالت ہے۔ انسانی ذہانت جو کچھ بھی کر سکتی ہے میں وہ کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ بحران ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا کے کئی دوسرے ملک بھی میرے رستے پر ہیں۔ میں اپنی کپ کپاتی زبان سے یہی کہوں گا کہ خدارا رک جاؤ، سنبھل جاؤ۔ میں بس یہی کہنا چاہتا تھا، میری حالت زار سے کچھ سیکھ لو۔